بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ جی الیکشن مہم جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور آج رات جو گزر گئی ہے اس کا آخری 12 بجے آخری دن تھا، لیکن دیکھا گیا ہے کہ ایک ایسی پارٹی جس کو بالکل گراؤنڈ کے اوپر الیکشن مہم چلانے کی کوئی اجازت ہی نہیں تھی، جلسہ جلوس اور جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں تھی، ان کے ورکرز کو، ان کے نامینیٹڈ جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کو اٹھایا گیا، ہراساں کیا گیا، غائب کیا گیا، خواتین کی بے حرمتی کی گئی، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور پوری ریاستی مشینری، ریاست کا جبر جو ہے وہ ایک جو پارٹی ہے پی ٹی آئی اس کے خلاف استعمال کیا گیا، عوام کے خلاف استعمال کیا گیا، اور جو آئین اور قانون ہے اس کو رونت دیا گیا، اور جو 50 سال سے ایک پرانی پارٹیاں سسٹم جو آج تک جنہوں نے اس ملک کی اخلاقیات کو بھی تباہ کیا ہے، معیشت کو بھی تباہ کیا ہے، اداروں کو تباہ کیا ہے، اس ٹولے کو مسلط کرنے کے لیے ریاست جو ہے وہ عوام اور آئین کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ بہت ہی ایک بدقسمتی ہے۔ تو دوسری طرف الیکشن کی جو یہ کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر پاکستان کے اندر تو ہر حلقے میں تشویش پائی جاتی تھی، اور عوام بھی اس کو جو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں مان رہے تھے۔ اب انٹرنیشنل لیول پر اس کے اوپر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور یو این اے سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں، تھنک ٹینک سے یہ آوازیں آ رہی ہیں جو باہر کے یورپی یونین کے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جس طرح سے ایک پارٹی کو یعنی پی ٹی آئی کو پاکستان کے اندر الیکشن سے قبل کریش کیا گیا ہے، ان کو کوئی الیکشن ایکٹیویٹیز کرنے نہیں دی گئی، ان کے جس طرح سے ان کے نامینیشن پیپرز کے سے لے کر عارض تک جس طرح، اور الیکشن کمیشن اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جس طرح کریک ڈاؤن کیا ہے اور رکاوٹیں ڈالی ہیں، یہ کسی قدر بھی اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کہا جا سکتا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو الیکشن ہیں یہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں، اور اگر ان کو درست نہ کیا گیا تو اس کے نتائج انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کی جیل سے ایک بڑے لمبے طویل عرصے کے بعد ایک بڑی زبردست تصویر ان کے اپنے وکیل کے ساتھ اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ سرگوشی کرتے ہوئے جاری ہوئی ہے، اور اس تصویر نے جو ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کے اور کے حوصلوں کو بلند کر دیا ہے، اور ان کو ایک نئی تقویت ملتی ہے۔ اور ایک آڈیو بھی لیک ہوئی ہے، اگرچہ اس آڈیو کو اور تصویر کو لیک کر کے کوئی اور مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پی ٹی آئی کے ورکرز نے اس کو پازیٹیو لیا ہے، اور انہوں نے اس کو جس طرح سے لیا ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ اس کی آواز کو یعنی وہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز اور لورز ہیں عمران خان کے، وہ عمران خان کا چہرہ، تصویر اور ان کی آواز، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ ایک مخصوص حصہ ان کی آڈیو کا جو لیک کیا گیا اس سے وہ جو کیا کہتے ہیں جو بھی مینیج کرنے والے ہیں یا جو اس سارے سسٹم کو جنہوں نے مینیج کرنے کی ایک ٹھان رکھی ہوئی ہے وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ۔ لیکن ایک بات انہوں نے کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز اور لورز کہتے ہیں کہ ہم نے بہت عرصے کے بعد عمران خان کی آواز سن لی اور تصویر دیکھ لی ہے، اور اس طرح سے رات گئے یعنی الیکشن سے چند گھنٹے پہلے وہ اپنے آپ میں ایک زبردست انرجی سمجھتے ہیں، اور جو ہی یہ تصویر اور آڈیو لیک ہوئی ہے تو رات کو پی ٹی آئی کے لوگ اور ورکرز جو ہیں وہ مختلف شہروں میں نکل آئے، اور یوں جن کو یہ جلسے ریلیاں کرنے کی اجازت تھی وہ کل سے ہی اپنے بلوں میں گھس گئے ہوئے تھے، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں مختلف شہروں میں نکلے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کی اس تصویر کو اور اس آواز کو سیلیبریٹ کیا ہے، انجوائے کیا ہے، اور الیکشن کے اینڈ ہوتی مہم کو انہوں نے ایک زبردست قسم کا کیا کہتے ہیں کہ ٹچ دیا ہے۔ لیکن اور دوسری طرف جو ہے یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ جنہوں نے اس ملک کی ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ان کے حلقوں میں تشویش ہے،
اور وہ اب مزید اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر گئے ہیں. جس طرح سے جہانگیر ترین صاحب کے حلقے کو ایک جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اس کو ہراساں کیا گیا، اغوا کیا گیا، بٹھایا گیا. پھر دوسرے تیسرے ایک خاتون کھڑی ہوئی تھیں اس کو بھی اغوا کیا گیا، پھر اٹھایا گیا. ابھی چوتھی جگہ پہ اس کو ایک امیدوار کو جن کا انتخابی نشان نل کا ہے اس کو پی ٹی آئی نے اون کر لیا ہے اور وہ کھڑے ہو گئے. یعنی پی ٹی آئی کے پاس 1 2 3 4 5 اسی طرح ایک لیئرز تھی، میرا خیال ہے کئی حلقوں میں 10 تک بھی، کہ وہ اگر ایک کو اٹھا لیں تو دوسرا، دوسرے کو اٹھائیں تو تیسرا، تیسرے کو اٹھائیں تو چوتھا. تو اس طرح سے کر کے پی ٹی آئی کے پاس ایک بڑی لمبی لسٹ تھی. تو ورکرز جو ہیں وہ بڑے چارج ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کل کس طرح سے نکلتے ہیں الیکشن کے لیے اور کس طرح سے اپنی ہر دل عزیز پارٹی اور اپنے جو لیڈر ہے اس کے لیے وہ ووٹ کرتے ہیں. ان کا صرف کام یہ ہے. اب تبدیلی کس طرح آئے گی؟ تبدیلی اس طرح آئے گی کہ کل اگر زیادہ تعداد میں لوگ نکلتے ہیں اور زیادہ تعداد میں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، جہاں 2 4 5 10 ہزار 5 ہزار کی بات ہوگی یہ کر لیں گے، اور کر تو یہ 50% تک بھی لیں گے، لیکن یہ ہے کہ مشکل ہو جائے گا. تو دیکھتے ہیں جی کیسا ٹرن آؤٹ رہتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.